بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکچر نمبر 47 سبح اسم ربک الاعلیٰ، اس کی تفسیر چل رہی تھی۔ آج انشاءاللہ اس کی تفسیر کو ہم مکمل کریں گے۔ یہاں تک پہنچی تھی والذی قدر فہدی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کا اندازہ ٹھہرایا اور ہر چیز کو اس کے راستے پہ چلا دیا۔ اس کی میں نے تفسیر بیان کی تھی۔ والذی اخرج المرعیٰ، وہ اللہ ہے جس نے چارہ زمین سے اگایا۔ فجعلہ غثاء احوا، تو کھیتیاں کیسی لہلہاتی ہیں جب چارہ اگتا ہے، لیکن اس کی حالت کیسے تبدیل کر دیتا ہے کہ اسے خس و خاشاک بنا دیتا ہے اور سیاہ کر دیتا ہے اس کو۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے تصرفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں سنقرئک فلا تنسیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی، چونکہ یہ مکی صورتیں ہیں نا، ابتدائی اسلام میں نازل ہوئی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی فکر ہوتی تھی کوئی آیت مجھ سے رہ نہ جائے، تو بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو دہراتے، بار بار، بہت بوجھ ہوتا تھا، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ تو ہم تو کیا کرتے ہیں، کوئی چیز رہ نہ جائے تو نوٹس تیار کر رہے ہوتے ہیں، لکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ نے ان آیتوں کو ذہن نشیں بھی کرنا ہے جو نازل ہو رہی ہیں، پھر آگے امت کو پہنچانا بھی ہے۔ تو آپ کو ڈر ہوتا تھا کہ ایک حرف بھی مجھ سے دائیں بائیں نہ ہو جائے، بہت زیادہ آپ کے ذہن پر بوجھ ہوتا تھا۔ تو اللہ نے تسلی دی سنقرئک، ہم آپ کو پڑھائیں گے، فلا تنسیٰ، آپ بھولیں گے نہیں۔ تو ٹینشن نہ لیں، فکر نہ کریں اس کی زیادہ۔ جیسے سورہ قیامہ میں اللہ نے فرمایا کہ وہ کیا ہے، سورہ قیامہ کی آیتیں ہیں، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ آپ اپنی زبان کو بار بار حرکت نہ دیں، جلدی تلاوت نہ کریں کہ اس ڈر سے کہ بھول نہ جائیں۔ ان علینا بیانہ، ہاں ان علی وہ کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کا جمع کرنا بھی ہمارے ذمے اور اس کو پڑھانا بھی ہمارے ذمے۔ تو یہاں بھی یہی مضمون بیان کیا، سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، ہاں وہ حصہ بھول جائیں گے جو اللہ چاہے گا، اس لیے کہ قرآن کی کچھ آیتیں منسوخ ہوئی ہیں، ابتدا میں اس کی ضرورت تھی، پھر اللہ نے کی حکمت نے تقاضا کیا کہ اس کو منسوخ کر دیں۔ تو منسوخ کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ منسوخ ہو گئی ہے، اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے نبی کے ذہن سے اللہ وہ آیتیں ہمیشہ کے لیے نکال دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے منسوخ کرنے کا۔ تو فرمایا اتنا ہی آپ بھولیں گے جتنا اللہ چاہے گا، تو جتنا اللہ یاد رکھوانا چاہے گا وہ آپ کو یاد کرائے گا، جتنا بھلانا چاہے گا وہ آپ کو بھلا دے گا۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے اور چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آپ کو آسانی دیں گے آسانی کی طرف۔ یسرا سے مراد ہے جنت، یعنی ہم آپ کو آسانی دیں گے، یعنی آپ کو ایسے اعمال کی توفیق دیں گے جو آپ کو آہستہ آہستہ جنت کی طرف لے کر جائیں گے۔ جیسے قرآن مجید میں وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، ایک اور صورت آگے آ رہی ہے، اس میں ہے وَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، جو بھی نیک عمل کرے گا نا تو ہم اس کو آسانی دیں گے آسانی کی طرف۔ یعنی حدیث میں اس کا مضمون ہے کل میسر لما خلق لہ، اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے پتہ ہے کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں، تو حدیث میں آتا ہے جس نے جنت میں جانا ہے اس کے لیے جنت والے اعمال کی توفیق ملتی ہے، جو جہنم میں جانا ہے اس کو جہنم والے اعمال کی توفیق ملتی ہے۔ توفیق ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ زبردستی مسلط کر دیتے ہیں کہ تو برائی چاہ رہا ہے پھر بھی میں اچھائی کرواؤں گا تجھ سے، یا تو اچھائی چاہ رہا ہے تو میں زبردستی برائی کرواؤں گا۔ مطلب یہ ہے کیونکہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، تو آپ جب اچھا عمل چاہتے ہیں تو اس عمل کو پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ آپ کا ساتھ دیتا ہے۔ توفیق کے جو معنی کیے گئے ہیں نا، ہم کہتے ہیں نا اللہ توفیق دے گا تو ہم عمل کریں گے، تو توفیق کا جو لغوی معنی اصطلاحی معنی بیان کیا گیا وہ یہ ہے جعل الاسباب موافقۃ للمطلوب الخیر، یعنی آپ کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو اسی کے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائیں۔ تو ہم اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، اگر اللہ نہ چاہے تو ہم کر سکتے ہیں، ظاہر نہیں کر سکتے، تو اللہ کیا کرتا ہے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، تو وہ اچھا کام ہم سے ہو جاتا ہے۔ تو یہی مطلب ہے وَنُيَسِّرُكَ، ہم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، لِلْيُسْرَىٰ، آسانی کی طرف، یعنی آپ کا آہستہ آہستہ ہم کہاں لے کے جائیں گے آپ کو، جنت کی طرف۔ فَذَكِّرْ، تو یہ نبی کو اتنی تسلیاں اس لیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تھے مگر لوگوں پر اثر نہیں ہو رہا تھا، تو اللہ نے فرمایا فَذَكِّرْ، آپ نصیحت کریں،
ان نفعت الذکریٰ، اگر نصیحت فائدہ پہنچائے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ فائدہ تو ہو نہیں رہا نصیحت کا، تو اللہ نے آگے فرمایا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، ہر ایک کو نہیں ہوگا، لیکن جس کے دل میں خوف ہے نا اس کو فائدہ ہوگا، تو اس کو نصیحت کا فائدہ ہوگا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور اس سے اجتناب کرے گا وہ جو بڑا بدبخت ہے، جو جہنم میں جانے والا ہے، وہ آپ کی نصیحت سے اجتناب کرے گا۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، جو بڑی آگ میں داخل ہوگا، اور اس آگ میں حال یہ ہوگا لا يموت فیہا ولا یحییٰ، نہ اس میں موت ہے نہ زندگی۔ قرآن میں یہ مضمون دوسری جگہ پر بھی آیا ہے کہ اس جہنم میں جو لوگ جلیں گے نا تو نہ مریں گے نہ جئیں گے۔ مریں گے تو اس لیے نہیں کہ موت تو پھر انسان کو تکلیفوں سے دور کر دیتی ہے نا، قرآن میں آتا ہے کہ جب اہل جہنم میں جائیں گے تو موت کو بار بار پکاریں گے۔ اللہ فرمائیں گے لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، سورہ فرقان میں ہے کہ ایک موت کو نہیں پکارو، آج تم ہزاروں موتوں کو پکارو، لیکن موت تمہیں نہیں آئے گی۔ دنیا میں غموں سے پریشان ہو کے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے، تو جہنم میں بھی ان کو یہ خیال آئے گا کسی طریقے سے ہم مر جائیں، تو مریں گے نہیں، ہوگی وہاں زندگی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب زندگی ہوگی تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہ مرے گا نہ زندہ ہوگا، تو اصل میں وہ زندگی تعبیر ہے خوشیوں سے۔ لوگ کوئی غموں میں ہو نا تو ان سے آپ پوچھو بھائی کیسی حالت ہو، کہہ رہے ہیں ہم تو بھائی ہمارا جینا تو جینا ہے ہی نہیں، ہماری زندگی تو زندگی ہے ہی نہیں۔ تو لا یحییٰ کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ بھی نہیں ہوں گے، یعنی وہ زندگی جو خوشیوں بھری زندگی ہوتی ہے۔ زندگی تو نام ہے نا لذت کا، خوشیوں کا، موت آ کے سب ختم کر دیتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہ موت ہوگی نہ زندگی، یعنی موت تو حقیقت میں ہوگی نہیں، اور وہ زندگی جس کو لوگ زندگی کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تکلیفوں والی زندگی ہوگی، تو اس کو زندگی کہنا بھی کیا ہے، مشکل ہے اس کو زندگی کہنا۔ قد افلح من تزکا، اللہ فرماتے ہیں ہاں وہ یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ تزکیہ کہتے ہیں پاک کرنے کو، تو اس میں اللہ نے بتا دیا، خلاصہ بیان کر دیا اسلام کا کہ بھئی تزکیہ کر لو اپنا تو پاک ہو جاؤ گے۔ تزکیہ دیکھیں اسلام کو ڈیفائن کر دیا ایک آیت میں۔ اسلام نام ہے پاکی کا، لباس بھی پاک، جسم بھی پاک، خوراک بھی پاک، اور اعمال بھی پاک۔ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، قرآن نے فرمایا، قرآن نے اللہ نے حکم دیا پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل بھی کیا کرو، پاکیزہ۔ پھر پاکی کی دو قسمیں، جسمانی اور روحانی، روحانی لحاظ سے بھی پاک اور جسمانی لحاظ سے بھی پاک۔ دیکھیں آپ ایک غذا کھاتے ہیں، وہ غذا کیا ہے، وہ ہے آب زمزم یا مدینہ کی کھجوریں، ٹھیک ہے نا، بڑی پاکیزہ غذا ہے جسمانی لحاظ سے، لیکن وہ کھجوریں آپ نے کسی حاجی سے چوری کر کے کھائی ہیں، تو وہ روحانی لحاظ سے کیا ہو گئیں، آب زمزم ہونے کے باوجود اور کھجوریں ہونے کے باوجود روحانی اعتبار سے کیا ہو گئی، وہ ناپاک ہو گئی، تو یہ ناپاک عمل کہلائے گا۔ اور بعض چیزیں مادی اعتبار سے ناپاک ہوتی ہیں، جیسے کوئی ناپاک چیز کھا رہا ہے، سور کھا رہا ہے اور یہ سب گند بلا کھا رہا ہے جو چائنیز کھاتے رہتے ہیں صبح و شام، تو یہ جسمانی لحاظ سے۔ اب غیر مسلموں میں ظاہری صفائی کا تو بڑا اہتمام ہے، آپ دیکھیں گلی بھی صاف ہوگی، کپڑے بھی نیٹ کلین اسپرے کیا ہوا ہوگا، لیکن جتنا انٹیریئر کی طرف جائیں گے نا اتنا ہی گندے ہوتے چلے جائیں گے۔ اسلام کیا کرتا ہے، جتنا اندر کی طرف جائیں گے اتنا آپ کو زیادہ صاف کرے گا۔ تو انسان کے سب سے اندر کیا چیز ہوتی ہے، پیٹ، تو اسلام نے گلی کی اور گھر کی صفائی سے زیادہ کس کی صفائی کا حکم دیا، پیٹ کی۔ کیا مطلب، اس میں گند نہیں ڈالو۔ اب آپ کتے کھا رہے ہیں، آپ بلے اور چوہے کھا رہے ہیں اور مردار کھا رہے ہیں، ویسے آپ نہا دھو کے صبح شام گھوم رہے ہیں، خنزیر کھا رہے ہیں، تو اسلام کی نظر میں آپ پاک صاف نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلے تو کھاؤ تو تمیز کی چیزیں، تو فرمایا کلوا من الطیبات، کیا کھانا ہے، پاکیزہ چیزیں، گندگی نہ اس میں۔ اور روحانی گندگی، چوری کی چیزیں نہیں کھانی ہے، سود نہیں کھانا ہے، کسی کی وراثت نہیں کھانی ہے۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی انما یاکلون فی بطونہم نارا، اللہ نے فرمایا جو یتیم کا مال کھاتے ہیں آگ کے انگارے کھا رہے ہیں وہ، کیونکہ وہ بھی ناپاک مال ہے، آپ کے لیے ناپاک ہے۔ تو یہ سب سے پہلے خوراک، اس کے بعد منہ آتا ہے نا اندرونی حصے میں، تو منہ کی صفائی کا اسلام نے بہت حکم دیا، بار بار مسواک، وضو میں یعنی 5 ٹائم نمازوں میں 15 دفعہ کلی کرنے کا حکم دیا ہے۔ بتاؤ کسی مذہب نے ایسا حکم دیا ہے؟ تو یہ قد افلح من تزکا کا یہ مطلب ہے کہ پاک ہو گیا۔ تو منہ ہے سب سے پہلے،
بار بار مسواک، بار بار مسواک، دانتوں کی صفائی. دنیا کے کسی مذہب میں اتنی صفائی کا، دانتوں کی صفائی کا اتنے آرڈر نہیں. گلی محلہ صاف ہوگا، دانتوں کے لیے جناب وہ کوئی وہ رکھے ہوئے ہوں گے کچھ غرارے کرنے کے لیے نا، وہ ماؤتھ اسپرے رکھے ہوئے ہوں گے یا کچھ کلیاں کر کے سو جاتے ہیں. تو اب ان غیر مسلموں میں پھر بھی تھوڑا سا ٹوتھ پیسٹ اور برش کا آ گیا، ورنہ ماضی میں دیکھیں تو کچھ بھی نہیں تھا ان میں. تو اسلام نے حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے مسواک، ہر نماز میں مسواک، تو بار بار دانتوں کی صفائی. اس کے بعد آتی ہے آپ کا باڈی آتی ہے، تو ہفتے میں ایک دفعہ غسل کو سنت مؤکدہ قرار دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی، حق علی کل مسلم ان یغتسل کل اسبوع مرۃ، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ غسل کرے وہ. اور پھر اس میں اگر بدبو پھیلنے کا اندیشہ ہے تو بعض علماء کے نزدیک یہ غسل واجب ہے، کیونکہ جمعے کی نماز میں صحابہ کو ابتدا میں وجوبی طور پہ غسل کا حکم دیا گیا تھا، کیونکہ مزدور پیشہ لوگ تھے، پسینے میں آتے تھے، تو ان کو حکم دیا گیا تھا. تبھی امام احمد بن حنبل کا ابھی بھی مذہب یہی ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے. تو غسل کا پھر غسل جنابت ہے، خواتین جب ناپاکی سے پاک ہوتی ہیں تو غسل ہے، پھر نفاس سے پاک ہونے پر غسل، بہت ساری غسل کی اقسام اسلام نے رکھ دی ہیں. ٹھیک ہے نا. غیر مسلم جب مسلمان ہوتا ہے تو سب سے پہلے غسل کا حکم دیا جاتا ہے. تو یہ پھر کپڑوں کی پاکی ہے. تو کپڑوں کی پاکی کیا ہے؟ نجاست لگ جائے جسم پہ، کپڑوں پہ، تو نماز آپ کی نہیں ہوتی، نہ جسم پہ لگنے سے نماز اور نہ کپڑوں پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عامۃ عذاب القبر استنزہوا من البول فان عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب سے بچو اس لیے کہ اکثر عذاب قبر کس سے ہوتا ہے؟ پیشاب سے. غیر مسلموں کو آپ دیکھو کھڑے کھڑے زپ کھولی، پیشاب کیا، چھینٹیں آ رہی ہیں نہیں آ رہی ہیں، کوئی غرض ان کو نہیں ہوتا، لیکن اوپر سے کیا ہے؟ 3 پیس سوٹ بڑا ٹائٹ پہنا ہوا ہے، تو پیشاب کی چھینٹیں گر رہی ہیں، وہی پیشاب کے قطرے ٹپک رہے ہیں پینٹ کے اندر. ہمارے یہاں تو دیکھو صبح شام قطرے ٹپکنے کے فون آتے رہتے ہیں، یار قطرے ٹپکتے ہیں وضو نہیں ہوتا، یہ نہیں، تو وہ کوشش کرتے ہیں نا کہ گندگی نہ ہو. تو یہ اندر کی چیز ہے نا، پہلے اس کو اسلام نے کہا، استنجا کرنے کا حکم دیا. ٹھیک ہے نا. اب میں تو گیا ہوں باہر ملکوں میں، اتنے صاف ستھرے ہوتے ہیں، جہاں پانی نہیں ہونا چاہیے وہاں پانی کے پورے کرو جو ہے نا وہ ٹینکر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جہاں پانی کی ضرورت سب سے زیادہ ہے وہاں پانی نہیں ہے. سب سے زیادہ صفائی کی ضرورت واش روم میں ہوتی ہے، وہاں پانی کے علاوہ دنیا کی ہر چیز ملے گی. اخبار تک ملتے ہیں، حقیقت ہے. بعض دفعہ آپ جاؤ واش روم میں اخبار رکھے ہوئے ہیں کہ ٹائم آپ کا ضائع نہیں ہو تو اخبار پڑھیں. آپ اخبار رکھے ہوئے ہیں بھائی، جس چیز کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کی ہر چیز ہے، جو ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ پانی، وہ نہیں ہے. تو وہی قضائے حاجت کرتے کرتے مہینوں مہینوں جمع ہو جاتا ہے بعض لوگوں کے یہاں. تو بس وہ ٹیشو، پھر جب ریشز ہوتے ہیں تو وہ ریشز کریم آتی ہے وہ لگایا تو وہ ریشز ختم ہو گئے، وہ کیمیکل پہ چل رہے ہیں. تو یہ اسلام کی صفائی ہے، تزکا کا یہی مطلب ہے کہ پاک کرنا ہے. تو اسلام میں کیا ہے؟ پھر کپڑوں کی پاکی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے بھائی؟ گھر کو پاک صاف رکھنا ہے، اور گلی کو پاک صاف رکھنا ہے، پھر عمل کو پاک رکھنا ہے، عقیدے کو پاک رکھنا ہے، عقیدے میں شرک کی گندگی نہیں آنی چاہیے، اور یہ سب. پھر دنیا کی محبت سے دل کو پاک رکھنا ہے، یعنی روحانی پاکی بھی اس میں آ گئی نا. دنیا دار فانی ہے، اس سے دل لگانا یہ بھی ایک قسم کی گندگی ہے. اللہ کی محبت سے دل کو منور رکھنا ہے، بے وفا چیزوں سے دل نہیں لگانا. تو دل کو بھی پاک کرنا ہے، ظاہری اعمال کو بھی پاک کرنا ہے، چوری نہیں کرنی، وراثت نہیں کھانی. تو اسلام کا خلاصہ طہارت ہے، پاکی ہے. اسلام کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا طہارت نصف ایمان ہے، تو اس سے وہ طہارت مراد ہو جو لباس اور جسم کی، ورنہ طہارت کل ایمان ہے. اس سے یعنی طہارت سے مراد ہے جسم اور لباس اور یہ جگہ کو صاف رکھنا، یہ آدھا ایمان ہے. ورنہ حقیقت میں اعمال کو بھی اس میں اگر شامل کرتے ہیں تو پورا ایمان اسلام کا طہارت میں ہی چھپا ہوا ہے. تو اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے تزکیہ کر لیا. وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کا نام لیا، یعنی اپنے رب کو یاد بھی رکھا اس نے، کیونکہ یہ عمل کی پاکی میں آتی ہے یہ چیز. فصلی، اور نماز پڑھی، کیونکہ اللہ کو یاد کرنے کا سب سے مؤثر جاندار طریقہ کیا ہے؟ نماز ہے. اسی آیت سے امام ابو حنیفہ نے استدلال کیا کہ تکبیر تحریمہ نماز کے لیے شرط ہے، کیونکہ وضع کا رسم. اور ہاں انہوں نے استدلال کیا کہ تکبیر تحریمہ نماز سے باہر کی چیز ہے، نماز کے اندر کی چیز نہیں ہے. دیگر ائمہ کہتے ہیں ہم جو اللہ اکبر کہتے ہیں نا تو یہ نماز کے اندر کہتے ہیں. امام صاحب کہتے ہیں نا اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نماز سے باہر ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہے ہیں اپنے رب کا نام لیا، پھر کیا کیا؟ صلی، نماز پڑھی. تو نماز الگ ہے
اللہ اکبر کہہ کے اپنے رب کا نام لینا الگ چیز ہے. تو یہ شرط ہے, یہ نماز کا رکن نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے, نہیں آیا تو بھی ٹھیک ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا, اللہ فرماتے لیکن تمہاری سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی, بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. یعنی گویا تم آخرت پہ بھی اگر عمل چاہتے ہو نا, تو اتنا چاہتے ہو جس سے دنیا کا نقصان نہ ہو. جہاں آخرت اور دنیا کا مقابلہ شروع ہو جائے کہ ایک طرف آخرت ہے دوسری طرف دنیا ہے, دونوں میں جہاں دیکھیں بہت سے ہمارے اعمال ایسے ہوتے ہیں تو دنیا اور آخرت میں لڑائی ہوتی نہیں ہے. جیسے دیکھو صبح ناشتہ کرو, آپ کرتے ہیں نا لوگ, تو یہ دنیا ہے نا, دل چاہ رہا ہے کھانا کھانے کا, تو اس سے آخرت کا نقصان ہوتا ہے؟ بولنا نا بھائی, نہیں ہوتا. تو یہاں دنیا اور آخرت میں تقابل نہیں. لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے, اب کاروبار کر رہے ہو آپ, دکان پہ بیٹھے ہو, یہاں دنیا اور آخرت میں تقابل نہیں ہے, لڑائی نہیں ہے. لیکن ادھر نماز کا ٹائم ہو گیا, اب کسٹمر کا رش لگا ہوا ہے, اب دنیا کہہ رہی ہے بھائی یہ کسٹمر سارے رہ جائیں گے, شٹر گرا کے نماز پڑھنے جاؤ گے, اور آخرت کہہ رہی ہے کسٹمر کو چھوڑ دو آخرت. تو اب یہاں آخرت کی فکر کرتے ہیں تو دنیا کا نقصان ہوتا ہے باقاعدہ, اور اگر دنیا کی فکر کرتے ہیں تو کس کا نقصان ہوتا ہے؟ آخرت کا. جماعت کی نماز جائے گی, وہ بھی گناہ ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم ایسے موقع پہ کیا کرتے ہو؟ دنیاوی زندگی کو ترجیح. تو ایسے موقع پہ ہمیں کس کو ترجیح دینے کا حکم ہے؟ آخرت کو. فرمایا والآخرۃ خیر, حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. یعنی اگر باقی رہنے والی نہ بھی ہوتی, بہتر بھی ہوتی, تو بھی جس چیز میں زیادہ مل رہا ہے وہاں جانا چاہیے نا. بھائی ادھر کسٹمر کی لائن لگی ہوئی ہے, ادھر آپ کو 5,000 روپے پروفٹ کما سکتے ہو, اور ادھر آپ جاؤ گے تو 50,000 پروفٹ کما سکتے ہو, تو عقل مند تاجر کس کو ترجیح دے گا؟ 50,000 کو. تو اللہ نے فرمایا آخرت زیادہ ہے, دنیا سے زیادہ کمیشن آخرت میں. نماز پڑھ لو گے, اس پہ جو تمہیں ملے گا وہ دنیا سے زیادہ ملے گا, اور ابقا باقی بھی رہے گا. ایک 5,000 ایسے ہیں جو ختم ہو جائیں گے, ایک 5,000 ایسے ہیں جو ہمیشہ ملتے رہیں گے. تو ایسے موقع پہ بھی عقل مند کہے گا کہ یار جو ہمیشہ رہنے والا اجر ہے اس کو رکھو, جو ختم ہونے والا ہے اس پہ لات مار دو. تو دونوں ترجیح کی وجوہات آخرت میں پائی جاتی ہیں کہ زیادہ بھی ہے اور ہمیشہ بھی رہے گا. علامہ مناوی رحمہ اللہ ایک بڑے مفسر گزرے, انہوں نے لکھا کہ اگر جنت اللہ نے بہت سیدھی سادی بنائی ہوتی, جھونپڑے ہوتے, اس میں مٹی کے گھروندے ہوتے, مٹی کے پیالے ہوتے, کوئی حوریں موریں نہیں ہوتی, ایسے ہی یہ بیچاری جو ہے نا ایسے ہی ٹیڑھی میڑھی عورتیں مل جاتی وہاں پہ, پھر بھی جنت دنیا سے بہتر تھی, کیونکہ یہاں کا جتنا کچھ ہے ختم ہونے والا ہے. مٹی کا گھر جس میں آپ کو بتایا جائے کہ ہزاروں سال رہو گے, مرو گے نہیں. آج جتنے کروڑ پتی لوگ ہیں ان کو بولو کہ یہ بنگلہ لے لو, یعنی بنگلہ ہمیں دے دو اور مٹی کے گھر میں آ جاؤ, وہ کبھی تیار نہیں ہوں گے. لیکن کہو یہ مٹی کے گھر میں رہنے میں ایک فائدہ ہوگا, ہزاروں سال جیو گے, فوراً مٹی کے گھر کو قبول کر لیں گے, مٹی کے برتنوں کو قبول کر لیں گے. بھائی ہم نے ایسی لائف, یعنی سب سے پہلی انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ جو نعمتیں مل رہی ہیں بے شک تھوڑی ہوں لیکن وہ ہمیشہ رہیں. موت ساری لذتوں کو ختم کر دیتی ہے. تو اللہ نے فرمایا دونوں کوالٹیز ہیں آخرت میں, ایک تو زیادہ اجر بھی ملے گا اور ہمیشہ بھی. یہی بات جو جادوگروں نے بھی کہی تھی, جب فرعون نے جادوگروں کو کہا نا کہ میں تمہیں لٹکا دوں گا, تم موسیٰ پر ایمان لائے ہو, تو جادوگروں نے کہا تھا, فرعون نے کہا تھا میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکا دوں گا. تو انہوں نے کہا تھا واللہ خیر و ابقا, فرعون تو جو کچھ کر سکتا ہے دنیا میں کر سکتا ہے, زیادہ زیادہ مار دے گا, لیکن ہم جس رب پر ایمان لائے ہیں اس کا اجر تجھ سے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا بھی ہے. تو دے گا اس دنیا میں تو کتنا, ہم تیری حکومت جائے گی تو ہم بھی جائیں گے. تو عقل مندی کی بات کی جادوگروں نے. اللہ فرماتے ہیں ان ھذا لفی الصحف الاولی. اب یہ جو دیکھیں دلائل کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک عقلی اور ایک نقلی. نقل کہتے ہیں خبر, اور عقل کہتے ہیں ایک تجربے سے, ایک مشاہدے سے ایک چیز دیکھ لی آپ لوگوں نے. اب یہ لیبارٹری میں کوئی سائنسدان تو یہ چیزیں ہمیں بتا نہیں سکتے. ان چیزوں پر ہم ایمان کیوں لے کر آ رہے ہیں کہ بھئی یہ پیغمبروں کی تعلیمات ہیں, پیغمبر بتا رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتا رہے, بلکہ ان ھذا لفی الصحف الاولی, یہ تو ہم تمام تم سے پہلے جتنے انسان ہیں نا پیغمبروں کو بھیج کے ان کو بھی یہی سمجھاتے رہے ہیں, یہی مضمون تھا. تمام پیغمبروں کی مشترک تعلیمات ہیں یہ,
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین نہیں لے کر آ رہے. اس لیے اللہ نے فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ, یہ ساری باتیں پچھلے صحیفوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں, لہذا ان کا مستند ہونا اور پکا ہو گیا. صحف ابراہیم, اور یہ معمولی لوگوں کے صحیفوں میں نہیں بلکہ ابراہیم اور موسیٰ, ابراہیم خلیل اللہ تھے اور موسیٰ کیا تھے, کلیم اللہ. تو اتنی بڑی بڑی شخصیات آج بھی دن کو دنیا کی اکثر آبادی فالو کرتی ہے. آج بھی دنیا میں آپ دیکھ لیں آسمانی مذاہب کے ماننے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو یہ تمام لوگ جن کو فالو کر رہے ہیں نا, تو ظاہر ہے وہ ایسے تو نہیں ہو سکتے کہ ان کی تعلیمات کو بالکل غلط قرار دے دیا جائے. تو اللہ فرماتے ہیں ان کے صحیفوں میں بھی یہ مضامین لکھے ہوئے ہیں, تو اس سے ان کی سچا ہونا اور مضبوط ہو جاتا ہے. یہ تو بھائی سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ تھی. آگے چلتے ہیں ہم. هل اتاک حدیث الغاشیہ, یہ تمام صورتیں جو ہے نا, میں نے بتایا تھا 29واں اور 30واں پارہ, یہ آخرت ہی کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے. ان میں احکام بہت کم ہے. احکام کی آیتیں آئیں گی سورہ بقرہ میں, سورہ آل عمران, سورہ مائدہ, ان میں, اور سورہ نساء, ان میں زیادہ آئیں گی. ہل اتاک, ہل کا معنی کیا ہے, کیا, عطایا ضربا, کیا آئی ہے آپ کے پاس, حدیث الغاشیہ, غاشیہ کی خبر, کیا آئی ہے آپ کے پاس غاشیہ کی خبر. غاشیہ ڈھانپنے والی, غشیان کہتے ہیں نا, غشی طاری ہو گئی ہے, کہتے ہیں نا فلاں پر کیا طاری ہو گئی ہے, غشی, یعنی اس کی عقل کو گویا ڈھانپ لیا ہے کسی نے, کام نہیں کر رہی عقل. تو غاشیہ ضاربۃ کی طرح, ڈھانپنے والی, یعنی اس سے مراد ہے قیامت, کیونکہ اس کی ہولناکی ہر چیز کو محیط ہوگی, ہر چیز کو ڈھانپ لے گی, پوری کائنات تباہ ہو جائے گی اس میں. فرمایا وجوہ, بہت سے چہرے, وجہ چہرے کو کہتے ہیں, وجوہ اس کی جمع آتی ہے. یومئذ, جس دن ایسا ہوگا, یعنی وہ ڈھانپنے والی آ جائے گی, تو بہت سے چہرے اس دن خاشعاتن, وہ کیا ہوں گے, جھکے ہوئے ہوں گے, خشوع. بہت سے چہرے اس دن خوف زدہ ہوں گے, خشوع والے ہوں گے. چہرے سے مراد کیا ہے, انسان, کیونکہ انسان کے خوف کا سب سے پہلا اثر کس پہ آتا ہے, چہروں پہ, اس لیے چہروں سے تعبیر کیا. عاملۃن, عمل کرنے والے ہوں گے. عمل کرنے سے مراد دیکھیں, مزدور جو محنت مشقت کرتا ہے نا, اس کو بھی عامل کہا جاتا ہے. تو یہاں مراد ہے کہ وہ چہرے عمل کرنے والے, یعنی بہت محنت میں ہوں گے, مصیبت میں ہوں گے. یہ لازمی معنی ہے کہ جو محنت مزدوری کر رہا ہوتا ہے وہ ٹینشن میں ہوتا ہے نا. تو یہاں مراد ہے وہ عمل کرنے والے, کیا مطلب, وہ کس میں ہوں گے, پریشانی میں ہوں گے. ناصبہ, عربی میں نصب کہتے ہیں تھکنے کو, نصیبہ ینصبو, سمع یسمعو, نصبن اس کا معنی کیا ہوتا ہے, تھکنا. تو ناصبتن, تھکے ہوئے چہرے ہوں گے پریشانی کی وجہ سے. تسلا, صلیہ یسلیو, میں نے بتایا تھا یہ لفظ بہت آئے گا, آگ میں داخل ہونا. تسلا, کیونکہ یہ چہرے مؤنث ہے نا, تو سمع یسمعو, جیسے یضربو یضربانی یضربونا تضربو, تو تسلیو, یہ چہرے داخل ہوں گے نارن, آگ میں, حامیتن, گرم آگ. حامی گرم کو کہتے ہیں عربی میں, ٹھیک ہے نا. تسقا, سقایا یسقیو, ضربا یضربو, اس کا معنی ہوتا ہے پانی پلانا. کیا معنی ہے, پانی پلانا. نماز استسقا ہے نا, کہتے ہیں پانی سے نکلا ہے. تسقیو تضربو کی طرح, یضربو یضربانی یضربونا تضربو. تو تسقیو یعنی ان کو پلایا جائے گا, من عین, ایک چشمے سے. میں نے کہا تھا نا عین کے بہت سارے معنی آتے ہیں, تو اس کا ایک معنی کیا ہے, چشمہ. آنیتن, کھولتا ہوا, آنیہ کھولنے والی چیز کو کہتے ہیں, پکنے والی چیز, ٹھیک ہے نا. تسقا من عین آنیہ, ان کو پلایا جائے گا کھولتے ہوئے پانی کے چشمے سے, یعنی کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. لیس لہم, لیس کا معنی نہیں, یہ آ چکا ہے نا لفظ پہلے, یہ لیسا پہلے آ چکا ہے میرا خیال ہے. لیسا کا معنی نہیں, لیسا لہم, نہیں ہوگا ان کے لیے, طعام, کھانا, الا, مگر, من ضریع, خاردار کانٹے, خاردار کانٹوں والی جھاڑیاں, یہ ان کا کھانا ہوگا. اللہ ہم سب کو بچائے. لا یسمنو, سمن عربی میں کہتے ہیں موٹاپے کو. کسے کہتے ہیں, ایک لفظ ہوتا ہے عربی میں سمین, موٹے, ایک ہوتا ہے سمین, فے سے, یہ قیمتی کو کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے سمین, یہ کسے کہتے ہیں, موٹے کو. سمن بھی لکھا ہوتا ہے نا گھی کے ڈبوں پہ, میں فیٹ ویٹ کو, سمن کچھ اس طرح کر کے لکھا ہوا ہوتا ہے. اسمنا یسمنو, موٹا کرنا, اکرما یکرمو کی طرح. لا یسمنو, یہ جو خاردار کانٹے والی چیزیں ہوں گی,
یہ جو کھانا ہے لا یسمنو ان کو موٹا نہیں کرے. کھانا کا مقصد تو صحت ہوتی ہے نا, تو ان کو نہ یہ موٹا کرے گا, ولا یغنی اور نہ فائدہ پہنچائے گا. یغنی کئی دفعہ آ چکا ہے میرا خیال ہے پہلے, اس کا معنی ہوتا ہے فائدہ پہنچانا. غنی کو کہتے ہیں بے پرواہ ہوتا ہے نا, اس کو سارے فائدے گویا پہنچ چکے ہوتے ہیں, وہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اغنا یا یغنی کا معنی فائدہ پہنچانا. ولا یغنی اور یہ فائدہ بھی نہیں پہنچائے گا من جوع بھوک سے. جوع کسے کہتے ہیں؟ بھوک کو. لیلا فی قریش میں آ چکا ہے نا, وآمن الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. تو یہ ایسا کھانا ہوگا جو نہ جسم کو موٹا کرے گا اور نہ بھوک میں فائدہ, یعنی اس سے بھوک ختم نہیں ہوگی. وجوہ بہت سے چہرے یومئذ جس دن ایسا ہوگا یعنی قیامت آئے گی, ناعمۃ نعیم نعمت کو کہتے ہیں نا, تو ناعمہ نعمت میں ہوں گے. لسعیہا لی کا معنی لیے, سعی کیسے کہتے ہیں؟ کوشش کو. یہ لفظ بھی کئی دفعہ آ چکا ہے. سعی جو حج میں ہم سعی کر رہے ہوتے ہیں, تھوڑا بھاگتے ہیں نا, کوشش ہی ہے وہ بھی. لسعیہا یہ چہرے اپنی کوششوں پہ, لسعیہا اپنی کوشش پہ, راضیتن کیا ہوں گے؟ خوش. چہرے سے مراد پورا انسان ہے, کیونکہ اس کے آثار کس پہ ظاہر ہوں گے؟ چہرے پہ, تو اس لیے ہر جگہ چہرے کو تعبیر. یہ چہرے خوش ہوں گے کیونکہ یہ اپنی کوشش پہ کیا ہوں گے؟ راضی. ان کو پتہ ہوگا کہ ہم جو دنیا میں کوشش کر کے آئے ہیں وہ کوشش بالکل ٹھیک تھی. لہذا جب انسان کوئی اچھا کام کر کے آتا ہے اور اس کو اس کا رزلٹ ملتا ہے تو اور مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں نے کام کیا تھا ٹھیک, تو اس کی وجہ سے اس کا چہرے پہ خوشی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں. تو مطمئن ہوں گے یہ اپنی کوشش سے کہ بھئی ہم نے بالکل ٹھیک کیا. فی جنتن باغ میں ہوں گے, عالیتن بلند, یعنی مقام کے لحاظ سے بھی بلند ہو سکتا ہے اور مرتبے کے لحاظ سے بھی بلند ہو سکتا ہے. لا تسمعوا یہ چہرے نہیں سنیں گے, فیہا اس جنت میں, لاغیتن لاغیتن فضول بات, لغو سے نکلا ہے نا, لغو یعنی ایسی بات جس سے تکلیف ہوتی ہے, شور شرابہ جو ہوتا ہے. فیہا ہوگا اس جنت میں, عینن چشمہ, میں نے بتایا تھا نا عین, جاریتن بہتا ہوا. جاری بہت آسان ہے, عین چونکہ مؤنث لفظ ہے تو جارین کے بجائے کیا لفظ آیا؟ جاریتن, زاربتن کی طرح. فیہا ہوں گے اس جنت میں, سرورن, سرور سریر کی جمع ہے. سریر کسے کہتے ہیں؟ تخت. سرور اس کی جمع, اس میں ہے تخت مرفوعہ بلند, بلند تخت ہیں اس میں. وَأَكْوَابٌ کوب کی جمع آتی ہے. میں نے بار بار آپ کو یہ بتایا ہے, یہ مایوسی سے بچانے کے لیے کہ اس کی جو وکیبس ہیں نا 29ویں 30ویں پارے کی, یہ تھوڑی مشکل ہے. وَأَكْوَابٌ کوب کہتے ہیں گلاس یا آب خورا, پرانی اردو میں آب خورا, جس میں پانی بھی پیا جاتا ہے, شراب بھی پی جاتی ہے اور دودھ بھی پیا جاتا ہے. وَأَكْوَابٌ اور آب خورے ہوں گے, موضوعۃن رکھے ہوئے ترتیب سے. کیونکہ یہ جو جب ہم کسی جگہ جاتے ہیں اور کسی اچھے ہوٹل میں دیکھا ہوگا نا ہر چیز سلیقے سے رکھی ہوئی ہے, تو اس کا اپنا ایک لطف ہوتا ہے. تو اللہ یہ بھی کر سکتے تھے جنت میں ایک مٹکا رکھ دیا بھائی جس کو پیاس لگنی ہے پانی پیے, یہاں سے نکالے پیے اور گلاس ایسے پھینک کے چلا جائے. دوسرا آئے گلاس, جیسے دنیا میں ہوتا ہے گھروں میں آدھا گھنٹہ گلاس تلاش کرنے میں لگتا ہے. جب ڈائری میں پین سے کچھ لکھنا پڑتا ہے تو بچوں نے پین پتہ نہیں کہاں رکھ دیا ہوتا ہے, دراز میں رکھ دیا ہوتا ہے. دراز سے پین نکال کے دیکھو تو پتہ چلا اس کی نب کھا لی ہوتی ہے بچوں نے. پینسل تو آدھی بچے پینسل تو بہت شوق سے کھاتے ہیں, تو چمچ نہیں مل رہا. گھروں میں تو یہی رہتا ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں ہر چیز, اللہ اپنی جنت کی خود تعریف کر رہے ہیں. گلاس رکھے ہوں گے موضوعاتن, وضع کہتے ہیں رکھنا, وضع حمل ہوتا ہے نا, عورت بچے کو رکھ دیتی ہے اور کہتے ہیں نا یہ اس کا موضوع ہے, اس کے لیے یہ چیز رکھی گئی ہے. تو وضع یا واضح اس میں یہ معنی ہوتا ہے موضوع مضروبتن کی طرح, وہ چیزیں رکھی ہوئی ہوں گی. وَنَمَارِقُ نمرقہ کی جمع ہے نمارق, یہ کہتے ہیں گاؤ تکیوں کو. وَنَمَارِقُ اور گاؤ تکیے ہوں گے, مصفوفتن ترتیب سے, صف سے نکلا ہے مصفوفہ, ٹھیک ہے نا, ایسے ترتیب سے لگے ہوئے. زرابیو یہ قالین کو کہتے ہیں. یہ لفظ میرا خیال ہے زرابیو اس کے علاوہ باقی قرآن میں استعمال نہیں ہوا. زرابیو اور قالین ہوں گے مبثوثہ پھیلے ہوئے. مبثوثہ یہ سب اس میں مفعول ہیں, مقتولہ مرفوعہ بھی مقتولہ کی طرح, موضوعہ بھی مقتولہ کی طرح, سب اس میں مفعول ہیں. مبثوثہ پھیلائے گئے ہوئے ہوں گے, بچھے ہوئے قالین ہوں گے. بث یبث کا معنی ہوتا ہے پھیلانا. اس میں آئے نا
سورہ القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث تھا نا، پتنگے ہوں گے بکھرے ہوئے، مبثوث، اور یہ مبثوثہ ہے جمع ہے۔ افلا ینظرون، اب ایک اشکال ہوتا ہے، قرآن جو ہے نا ایک دم ٹاپک کو بدلتا ہے، بات چل رہی ہے جنت کی، آگے اللہ فرماتے ہیں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، دیکھتے نہیں اونٹ کو ہم نے کیسے بنایا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ جنت کی باتیں چل رہی ہیں اور تو نے کس کا قصہ چھیڑ دیا ہے بھائی، اونٹ کا، تو کوئی میچ نہیں ہے نا، بظاہر کوئی ربط نہیں ہے، بہت بڑا ربط ہے۔ پہلے میں ترجمہ کر دیتا ہوں، افلا، تو کیا یہ لوگ، ینظرون، لا ینظرون، یہ دیکھتے نہیں ہیں، الی الابل، ابل کہتے ہیں اونٹ کو، اونٹ کی طرف، کیفا، کیسے، خلقت، اونٹ کا لفظ عربی میں مؤنث ہے، ابل کا لفظ، خلقت، کیسے بنایا گیا اس کو، دیکھتے نہیں اونٹ کو کیسے بنایا گیا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ، اور آسمان کی طرف، کیفا رفعت، کیسے بلند کیا گیا، اس کتنا اونچا ہے آسمان، سائنسدان چلتے چلے جا رہے ہیں ابھی تک، پتہ نہیں کتنی کہکشائیں دریافت ہو رہی ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ، اور زمین کی طرف، کیفا سطحت، سطح کہتے ہیں بچھی ہوئی چیز کو نا، کیسے بچھایا گیا، چاہے وہ گولائی میں ہو لیکن انسان کے لیے تو بظاہر بچھی ہوئی چیز ہے نا، کیسے اس کو بچھایا گیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، فذکر، پس آپ، ہاں، وَإِلَى الْجِبَالِ، اور جبل یعنی پہاڑوں کی طرف، کیف نصبت، نصب ینصب، ایک تو تھا نا نصیب ینصب، اس کا معنی ہوتا ہے تھکنا، اور ایک ہوتا ہے نصب ینصب، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو گاڑ دینا، ٹھیک ہے نا۔ فقہا بیان کرتے ہیں وینصب الیمنا، دائیں ہاتھ کو نماز میں ہم کیا کریں گے، دائیں پاؤں کو کھڑا کریں گے، ویفرش الیسرا، اور بائیں کو پھیلا دے گا۔ فذکر، پس ہاں، وإلی الجبال کیف نصبت، اور پہاڑوں کو دیکھتے نہیں کیسے نصب کیے، نصب تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، وإلی الارض کیف سطحت، اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے کیسا بچھایا گیا۔ فذکر، پس آپ نصیحت کریں، انما، بے شک آپ تو صرف، انتا، آپ، مذکر، ذکر یذکر تذکیرا، سبح یسبح تسبیحا کی طرح، مذکر، نصیحت کرنے والے، آپ تو صرف کیا ہیں، نصیحت کرنے والے۔ لستا، لیسا کہتے ہیں نہیں کو، لستا کا معنی آپ نہیں، ضربتا کی طرح، یہ اصل میں تھا لیستا، سمیعتا کی طرح، سمیعتا کا معنی آپ نے سنا، ضربتا کا معنی آپ نے مارا، تو لستا کا معنی آپ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لستا کا معنی کیا، آپ نہیں ہیں، علیہم، ان پر، بی مسیطر، بی یہ با زائدہ ہے، مسیطر مدحرج کی طرح، اس میں فاعل ہے، مکرم سمجھ لیں، مکرم سے ملتا جلتا ہے یہ، میں نے یہ باب آپ کو پڑھایا نہیں، بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ مسیطر، اس کا معنی ہوتا ہے جو نگہبان، جو ذمہ دار، تو آپ ان پر ذمہ دار نہیں ہیں۔ ذمہ دار کا مطلب یہ اگر اپنی بدعملی سے جہنم میں جائیں گے تو آپ سے سوال نہیں ہوگا، یعنی آپ ایسے ذمہ دار نہیں ہیں کہ اگر یہ آپ نے تبلیغ پوری بھی کر دی اور یہ پھر بھی نہیں مان رہے تو بس زبردستی آپ کو اللہ تعالیٰ پکڑے گا، تو ایسے ذمہ دار آپ نہیں ہیں۔ میں تفسیر میں بتاؤں گا اس کا مطلب، اللہ، ہاں، سوائے اس کے کہ من تولا، وہ شخص، تولا جو پیٹ پھیرے، تولا پہلے کئی دفعہ آ چکا ہے نا، تکلفہ کی طرح، تولیا، تکلفہ، وہ شخص جو پیٹ پھیرے، وکفرا، اور کفر کرے، تو ہوگا کیا، یعذبہ اللہ، یعذبہ یسبح کی طرح، عذاب دے گا اس کو اللہ تعالیٰ، العذاب الاکبر، بہت بڑا عذاب، ان الینا، بے شک، الینا، ہماری طرف، الا کا معنی طرف، نا کا معنی ہماری، ایابہم، ایاب کہتے ہیں لوٹنے کو، اواب ہے نا اللہ تعالیٰ، لوٹنے والا بندوں کی طرف، ٹھیک ہے، تو ایابہم، اسی سے ایاب نکلا ہے، بے شک ہماری ہی طرف، ایابہم، ان کا لوٹنا ہے، ثم، پھر، انا، بے شک، علینا، ہمارے اوپر ہے، حسابہم، ان کا حساب، ہماری طرف انہیں لوٹنا ہے اور ہمارے اوپر ہی ان کا کیا حساب ہے۔ تو اس صورت، یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو قیامت کی ہولناکی بیان کی اور بتایا کہ بہت سے چہرے اس وقت خوف زدہ ہوں گے، جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے، کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا، اور خاردار جھاڑیاں، کانٹے دار چیزیں ان کو کھلائی جائیں گی، اور ایسا کھانا جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک سے مستغنی کرے گا، کوئی یعنی
کھانے کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے نا، یعنی کھانا بھی بطور سزا کے ہوگا. وجوہ یومئذ ناعمہ، قرآن میں یہ مضمون دوسرے مقام پر بھی آتا ہے کہ ایسا پانی پلایا جائے گا نا کہ قرآن میں آتا ہے کہ ان کی آنتیں گل جائیں گی. وہ آیت میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اتنا تیز کھولتا ہوا پانی ہوگا. وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے اس دن خوش ہوں گے، یعنی عیش میں ہوں گے. لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر مطمئن ہوں گے کہ ہم دنیا میں صحیح گزار کر آئے. فی جنت عالیہ، بلند جنتوں میں. لا تسمع فیہا لاغیہ، کوئی فضول لہو و لعب کی بات نہیں سنیں گے. اور اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے اور تخت، ایسے اللہ تعالیٰ پورا منظر کھینچ رہے ہیں. سرر مرفوعہ، تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. وہ اکواب موضوعہ، ترتیب سے برتن لگے ہوئے ہوں گے اور گاؤ تکیے بھی ہوں گے اور قالین بھی بچھے ہوئے ہوں گے. یہ جنت کا منظر ہے. وزرابی مبثوثہ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. اب جب یہ باتیں ہوتی ہیں نا تو فوراً دماغ میں آتا ہے شاید اللہ ایسے ہی باتیں کر رہا ہو، پتہ نہیں یہ حقیقت بھی ہے یا نہیں ہے، ہم تو مر کے مٹی ہو سکتا ہے ختم ہو جائیں. تو اللہ نے فوراً ہماری نفسیات کو، اللہ کو پتہ ہے ان کے دماغ میں شیطان یہ وسوسے ڈال رہا ہوگا، تو فوراً اللہ اپنی قدرت کے دلائل دینے لگے کہ دیکھو یہ دنیا جو میں نے بنائی ہے، یہ اس میں غور کرو تمہیں اللہ کا وجود نظر آئے گا. تو یہ اونٹ پہ غور کرو. جب اونٹ پہ غور کرو گے تو تمہیں کئی باتیں سمجھ میں آئیں گی. نمبر 1، یہ اونٹ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا، اتنا عجیب جانور ہے. اونٹ پہ باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں، صحرا کے لحاظ سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے، ایسا عجیب جانور. تو صرف ایک اونٹ پہ غور کر کے دیکھ لو. اس سے پہلی بات ثابت ہوگی اس کا کوئی بنانے والا ہے، یہ خود سے نہیں بنا. پھر وہ بنانے والا بھی یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تیسرا، پھر جب کوئی بنانے والا ہے تو ظاہر ہے اس نے کسی مقصد کے لیے اس کائنات کو بنایا ہے نا، انسان کو بھی. اگر یہ سب مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جانا تھا پھر تو اس نے محض کھیل تماشا کیا ہے. تو وہ پھر اپنی قدرت کے لیے اونٹ جیسے جانور کیوں پیدا کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہزاروں قسمیں کیوں؟ صرف اپنا انٹروڈکشن کے لیے، اپنے تعارف کے لیے، تاکہ میرے بندے میری مان کے چلیں. تو اللہ فرماتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ تم مان کے نہ چلو تو بھی مر کے ختم ہو جاؤ، اور مان کے چلو تو بھی مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاؤ؟ ایسا نہیں ہے. لہذا یقیناً ایک دن آئے گا جس میں مجھے فالو کرنے والے، میرے ماننے والوں کو میں کامیابی دوں گا اور نہ ماننے والوں کو ناکامی. تو اگر یہ کامیابی اور ناکامی نہیں ہے تو تم بتاؤ پھر کامیابی اور ناکامی کیا ملے گی؟ یہ میں تو بتا رہا ہوں یہ جنت کی صورت میں ملے گی. تو اگر تمہیں میری باتوں پہ یقین نہیں آتا تو غور و فکر کہاں سے شروع کرنی ہے؟ اونٹ سے شروع کرو. تو 4 چیزوں کا ذکر کیا، اونٹ، آسمان، پہاڑ اور زمین. یہ 4 چیزوں میں مناسبت یہ ہے کہ عرب صحرا میں کائنات کی اور باریکیوں کو نہ بھی دیکھیں، یہ 4 چیزیں تو ہر شخص کو ریگستان میں بھی نظر آتی تھیں. اب تو کروڑوں چیزیں ہیں نا غور و فکر کے لیے. اب تو یہ سائنسدانوں نے جو کہا ہے نا کہ یہ جو ایک انسانی سیل ہوتا ہے یہ خود خدا کی قدرت کا ایک عجیب، یعنی ایٹم کو آپ پھاڑ کے دیکھیں تو وہ ایک اللہ کی بڑی قدرت ہے اس میں. اب تو کروڑوں چیزیں ہیں جس سے اللہ ثابت ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کروڑوں چیزوں نہ بھی ہوں، تم ایک صحرا میں بھی اگر بیٹھو گے نا تو 4 چیزیں تو تمہیں نظر آئیں گی. پہاڑ نظر آئیں گے اور آسمان کو دیکھو گے، اونٹ کو دیکھو گے اور زمین کو دیکھو گے. تو یہ خود اللہ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے. تو یہ مناسبت ہے. قرآن جو ہے نا کسی کتاب کی شکل میں نہیں، یعنی انداز بیان قرآن کا کتابی نہیں ہے، بلکہ وہ انداز ہے جو نیچر کو اپیل کرتا ہے، جو آپ کو عمل کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے. تو وہ انداز ہے قرآن کا. اس لیے بظاہر ایسا لگتا ہے بعض دفعہ آیتوں میں ربط ہی نہیں ہے کہ جنت کی بات چل رہی ہے اور فوراً اگلا تذکرہ کس کا آ گیا؟ اونٹ کا. تو کوئی تک بنتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں تو صحرا میں بیٹھ کے یہ آیتیں سن رہے ہیں نا تو دیکھ لے اونٹ کو، یہ خود اونٹ تجھے بتائے گا میرا کوئی خالق ہے جس نے مجھے تیری خدمت پہ لگایا ہوا ہے. تو اونٹ پر آپ کتابیں پڑھیں، نیٹ پہ سرچ کریں، اونٹ کے پاؤں کو ایسا بنایا گیا کیونکہ ریگستان کے لیے بھی ضرورت تھی نا سفر میں، تو اونٹ کے پاؤں کو ایسا بنایا گیا. پانی اتنا اسٹور کر لیتا ہے، پانی کی خوشبو دور سے سونگھ لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، کئی ہفتوں کئی دنوں تک بغیر کھائے پیے چلتا ہے. اسے ٹینکی ہے، کسی جانور میں یہ چیزیں نہیں ہیں. پھر اس کی آنکھیں ایسی بنائی ہیں ریت اور بجری اس میں نہیں پھنستی. ناک کے نتنے ایسے ہیں اس میں ریت اور بجری کے طوفان برداشت ہو جاتے ہیں، وہ نہیں پھنستے. بہت ہر یعنی سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ایک ایک چیز اس کی ریگستان کے حساب سے ڈیزائن کی گئی. اونچا قد اور لمبی گردن تاکہ اونچے درختوں پہ سے پتے کھا سکے وہ آپ. اور ریگستان میں نا خاردار درخت زیادہ ہوتے ہیں، پودے. یہ اونٹ ایسی عجیب چیز ہے، اتنے کانٹے والے پتوں کو نا ایسے اٹھا کے چبا کے کھا جاتا ہے. اتنے درجنوں کانٹے ہوں گے اس میں.
ایسے نوالا بنائے گا نگل کانٹے نہیں لگتے اس کو, ہر چیز. تو بھائی یہ خود سے وجود میں آتا تو ایسا نہ ہوتا. تو اس کا مطلب کوئی ہے جو انسانوں کے لیے جو ہے نا ضرورتوں کو جانتا ہے, اس حساب سے چیزیں پیدا کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اس کو دیکھو, عبرت حاصل کرو, پھر تمہیں یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی. ہر وقت پیسہ دولت اور بس یہی چیزوں میں لگے رہو گے تو پھر سمجھ میں نہیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی. ہاں یہ آخری 2 آیتیں رہ گئی ہیں, تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی بس آپ کا کام ہے, ہم نے اتنے دلائل پیدا کر دی, آپ نصیحت کریں, آپ کا کام ہے صرف نصیحت کرنا. کیونکہ ان دلائل کو دیکھ کے بر ایمان نہیں لا رہے تو آپ ان پر محافظ نہیں ہیں, آپ ٹینشن نہ لیں, آپ پریشان نہ ہوں, آپ کا کام ہے نصیحت کرنا. ہاں اور آپ ان پر زبردستی کے محافظ بھی نہیں ہیں. ہاں جو اللہ سوائے اس کے کہ جو یہ اللہ اس لیے کہ وہ کافر یہ سمجھے گا کہ نبی جب محافظ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہم بھی جو چاہے کریں. تو اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے. اللہ بمانا لاکنہ کے بھی آتا ہے, یہاں اردو میں ترجمہ ہوگا لیکن وہ شخص جو پیٹھ پھیرے گا, کفر کرے گا, اللہ اس کو عذاب دے گا, اور ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے اور ہم نے ہی ان کا حساب لینا ہے. تو اے نبی آپ صرف تبلیغ کریں, آپ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ ٹینشن نہ لیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.